انہوں نے ہمیں بتایا، آپ کی خلوت بھی بتائی، آپ کی جلوت بھی بتائی۔ آپ مسجد میں ہوتے، میدان میں ہوتے، بازار میں ہوتے تو صحابہ کرام ہمیں بتاتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے۔ جب آپ گھر میں ہوتے، خلوت میں ہوتے، اپنے حجرے میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہمیں بتاتی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کیسی ہوتی، آپ کا سونا کیسا ہوتا تھا، آپ کا جاگنا کیسا ہوتا تھا، آپ کی تہجد کیسی ہوتی تھی، آپ کا قیام اللیل کیسا ہوتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کو درمیان سے نکال دیتا ہے، اس کے پاس نہ قرآن ہے نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو صحابہ کرام کے حوالے سے میل سے پاک کیجئے، دلوں کو صاف کیجئے، صحابہ کرام کا احترام اپنے دل و دماغ میں بٹھائیے، ورنہ دنیا بھی آپ کی رسوا کن ہو جائے گی اور آخرت بھی رسوا کن ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف زبانیں دراز کرنے والے قرآن کی نگاہ میں کیا ہیں، مسلمان ہمیشہ سے انہیں کیا کہتے چلے آئے ہیں کہ وہ منافق ہیں، وہ منافق ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیاروں کے ساتھ ساتھ آپ کی ازواج مطہرات کی بھی دشمنی کی انہوں نے۔ اس دور میں بھی ایسا ہوتا تھا، جب قرآن نازل ہوتا تھا اس وقت بھی منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں، آپ کی عصمتوں، آپ کی بیویوں کے خلاف زبانیں دراز کرتے تھے۔ واقعہ عفق آپ کو یاد ہوگا نا، سورہ نور میں پوری 10 آیات اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اور 10 آیات نازل کر کے فرمایا تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ تم نے سوچ بھی لیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بد کردار ہو سکتی ہے۔ جب تم نے ایسا سنا تھا تم نے فوراً آگے سے یہ جواب کیوں نہ دیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ ہم اس بات کو کبھی سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، یہ بہت بڑا بہتان ہے نبی کی بیوی کے بارے میں ایسا کہنا۔ اور اللہ رب العزت نے پھر آخری وارننگ دی، فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تمہیں آخری وارننگ دیتا ہے، اگر تم مومن ہو دوبارہ نبی کی بیوی کے بارے میں ایسا سوچنا بھی، بولنا تو دور کی بات ہے، ایسا سوچنے کی بھی اجازت نہیں، ورنہ ایمان سے چلے جاؤ گے۔ اس لیے علماء نے، فقہاء نے، ائمہ دین نے اس آیت کی روشنی میں لکھا ہے کہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گستاخی اور توہین کرتا ہے، ان کے کردار پہ حرف اٹھاتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے آخری وارننگ ہے، آج کے بعد میرے نبی کی بیوی کے بارے میں ایسا سوچنا نہیں ہے۔ بتائیں آج بھی بدبخت سنے ہیں نا آپ نے، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کے خلاف زبانیں گز گز لمبی کھولتے ہیں، ان کے کردار کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان پر آوازیں کستے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یقین جانیے قرآن کی زبانی، قرآن نے بتایا ہے کہ اگر کوئی مومن ہو اس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہو، وہ نبی کی بیوی کے بارے میں کبھی برا سوچ سکتا نہیں۔ اس لیے یہ دعوت فکر ہے، بھولے بھالے لوگ جن کا اتنا مطالعہ نہیں ہوتا، ان کے سامنے حقائق نہیں آئے ہوتے، چند لوگوں کی جھوٹی داستانیں سن کر، ان کی ولولہ انگیز تقریریں سن کر، ان کا رونا دھونا، جھوٹ موٹ کے آنسو دیکھ کر، وہ صحابہ کرام کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں اپنے دل کو میلا کر لیتے ہیں۔ یقین جانے جس کا دل صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کے بارے میں میلا ہو گیا، وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔
اس کا نہ اسلام اللہ کے ہاں مقبول ہے، نہ اس کا دعویٰ اسلام مقبول ہے، نہ اس کی نماز، نہ اس کا روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں، یہ دعوت فکر ہے، یہ کسی پر تان نہیں ہے، کسی کی پگڑی اچھالنا مقصود نہیں ہے، کسی کو نیچا دکھانا مقصود نہیں ہے، صرف ایک دعوت فکر ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی کے صحابہ کا احترام کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ صحابہ تو معیار ایمان ہے، اپنے ایمان کو تولنا ہے، صحابہ کے ایمان کے ساتھ تولو۔ اور جو نعوذ باللہ صحابہ کے ایمان کا ہی منکر ہو جاتا ہے، اس نے اپنا ایمان کہاں سے تولنا ہے؟ اس کے ایمان کا کیا وزن رہ جائے گا؟ اس نے تو اس ترازو کا ہی انکار کر دیا ہے جو اللہ رب العزت نے اسے اپنا ایمان تولنے کے لیے دیا ہے۔ صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اکرموا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، کبھی بھی ان کے خلاف اپنی زبان کو نہیں کھولنا، کبھی اپنے دل کو میلا نہیں کرنا۔ اور پھر ایک شخص سمجھتا ہے میں مومن ہوں، میں ایماندار ہوں، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ کے دربار میں، انہی ہستیوں پر تبرہ شروع کر دیتا ہے نماز میں، اور سمجھتا ہے کہ یہ تبرہ کرنا میری نماز کا لازمی جز ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب بتائیں ایسی نماز لے کر اللہ رب العزت کے دربار میں جائے گا تو کیا اللہ رب العزت اس کی نماز کو قبول فرمائیں گے؟ کہ نبی کے پیاروں پر تبرہ کر کے کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ اور ایسے لوگ جتنی زیادہ نمازیں پڑھیں گے، جتنی زیادہ نمازیں پڑھیں گے اتنے زیادہ تبرے کریں گے، جتنی زیادہ نمازیں پڑھیں گے سمجھیں اتنے زیادہ چھتر ان کو جہنم میں پڑیں گے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کی گستاخی، وہ بھی نماز میں، اللہ کے سامنے اللہ کہتا ہے ان کا احترام کرو، یہ میرے پیارے ہیں، یہ میرے ولی ہیں، یہ میرے مقربین ہیں، اور یہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ رب العزت کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے صحابہ پر تبرہ کرتا ہے۔ صحابیت ایسا شرف ہے، نبوت اور رسالت کے بعد اتنا بڑا شرف اس کائنات میں کوئی نہیں۔ نبی اور رسول بھی اللہ رب العزت کے منتخب کرتا ہے۔ کوئی بندہ محنت کر کے، کوئی بندہ کوشش کر کے نبی اور رسول بن سکتا؟ لوگوں نے کوشش کی ہے نا، غلام احمد قادیانی نے بھی بڑی کوشش کی، جھوٹا رہا نا، کذاب دجال بنا، نبی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے نبی کے صحابہ کو بھی منتخب کیا تھا۔ کوئی بندہ کوشش اور محنت کر کے صحابی بن سکتا نہیں، تو کوشش کر لو۔ آپ بتائیں آج جو بندہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے، نماز پر سجدے میں سر رکھ کے ساری زندگی گزار دے، بتاؤ صحابی بن سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ ایسے لوگ تھے جن کو اللہ رب العزت نے منتخب کیا تھا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے سورہ حجرات میں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ خوشبخت لوگ ہیں نبی کے صحابہ جن کو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب فرما دیا، لکھ دیا کہ یہ تقوی کے لیے منتخب لوگ ہیں، اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت انہیں نصیب فرمائی۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں سارے انسانوں کے دلوں کو پرکھا، سب کو دیکھا، ساری کائنات کے سارے دلوں میں سے سب سے بہترین دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لہٰذا اپنی نبوت اور رسالت کے لیے اسے منتخب فرما لیا۔ یہ آخری نبی کی بات ہو رہی ہے، پہلے انبیاء تو گزر چکے تھے نا، آخری نبی کی بات ہو رہی ہے۔ کائنات کے دلوں کو دیکھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کے عہد میں ساری کائنات کے لوگوں کو دلوں کو پرکھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے مقدس اور پاک باز تھا، آپ کو اپنا آخری نبی رسول بنا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے پاکیزہ ترین دلوں کا انتخاب کیا،
सारी कायनात के दिलों को परखा तो नबी के सहाबा के दिल नबी के बाद सबसे ज्यादा पाकीज़ा और बेहतरीन दिल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अपने नबी की सहाबियत के लिए मुंतखब कर दिया। ये सहाबियत छोटा शरफ नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये थी, सहाबा किराम के जो अकीदे में बस गई थी, जो सहाबा किराम का ईमान बन गई थी, वो ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सहाबियत है वो बेमिसाल है। कोई शख्स चाहे कितनी मेहनत कर ले, किसी एक सहाबी के एक लम्हे के बराबर भी नहीं हो सकता।